جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو رفا انٹرنیشنل آن لائن کلاسز میں آپ کا انسٹرکٹر کیسر افتخار بچوں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا جس میں ہم پڑھیں گے تعلیم کے سماجی فوائد۔ چیپٹر نمبر 3 ہم نے ہاف ڈن کر لیا ہوا ہے، نیکسٹ ہاف کو ہم انشاءاللہ تعالی ود ان 2 لیکچرز اور 3 لیکچرز ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ لو جی، آج کوشچن ہے کہ تعلیم کے سماجی فوائد کیا ہیں۔ سماج معاشرے سے نکلا ہے بچوں کہ تعلیم کو معاشی سرمایہ کاری قرار دینے سے عام طور پر تعلیمی فوائد کا ایک پہلو نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ آج کل کے دور میں یہ بیسیکلی سرمایہ کاری ہی ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ اس کو سرمایہ کاری کو قرار دیتے ہیں تو اگر آپ اس کو ویسے اکارڈنگ ٹو ایجوکیشن دیکھتے ہیں تو وہ ایک پہلو جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور تعلیم کا سماجی اور تہذیبی پہلو ہے۔ تعلیم کا معاشرے کی نشوونما، صحیح خطوط پر رہنمائی اور انسانی شخصیت کی تکمیل میں اہم کردار ہے۔ تعلیم کے سماجی فوائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، علمی فوائد کیا ہیں کہ تعلیم علوم و فنون کی ترقی اور اشاعت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس وقت دنیا میں سائنسی، صنعتی، ٹیکنالوجی، فنون و ادب اور عمرانی علوم کا بیش بہا سرمایہ تعلیم ہی کے ذریعے ممکن ہوا ہے۔ یعنی کہ یہ تمام چیزیں آپ فرسٹ آف آل اس کو لرن کرتے ہو فرام دا ایجوکیشن، دین اس کو امپلیمنٹ کرتے ہو اپنے معاشرے کے اندر، ٹھیک ہو کیا بچوں؟ تو جی نیکسٹ کی طرف موو کرتے ہیں کہ اس میں روز افزوں یعنی کہ روز بروز ترقی اور اضافہ بھی تعلیم ہی کی بدولت ہے۔ کس میں؟ معاشرے کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے، صنعت ہے، فنون و ادب ہے، اس میں روز بروز تعلیم ہی کی مدد سے اضافہ ہو رہا ہے۔ بچے ایک بات ہے نا کہ بڑوں کی بات ہے کہ تعلیم آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ فرسٹ آف آل آپ کو شعور دیتی ہے۔ اگر آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی شعور حاصل نہیں کیا تو اٹ مینز آپ پڑھے لکھے جاہل کنسیڈر ہوتے ہو۔ لے جی، یہ تمام علمی سرمایہ بنی نوع انسان کے لیے ایک قیمتی متاع بولتے ہیں، مال و متاع یعنی کہ مال و دولت حیثیت رکھتا ہے۔ کس کے لیے؟ بنی نوع انسان کے لیے ایک خزانہ ہے۔ اگر تعلیم کا عمل سست یا ماند پڑ جائے، یعنی کہ سست ہو جائے یا بالکل ہی آپ نے اس کو اندھیرے میں کر دیا ہے، تو یہ تمام علمی سرمایہ ایک دفینے کی حیثیت اختیار کر لے گا، یعنی کہ دفع ہو جائے گا آپ سے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ میں آپ کو کلوز کر کے دکھا رہا ہوں۔ لو جی، اس کے بعد ہے کہ اور دنیا میں علم کے نور کے بجائے جہالت کی تاریکی چھا جائے گی۔ ویسے بھی ایک کال بھی ہے کہ پڑھا لکھا جب پہچانا جاتا ہے معاشرے میں کھڑا ہوا، تو اٹ مینس کہ اگر آپ نے وہ سسٹم کو پرے کر دیا ہے، دفینے میں وہ چلا گیا ہے، دفع کر دیا ہے آپ نے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ نے جہالت کو آواز ماری ہے۔ تو کسی بھی ملک کی ترقی کا جو دار و مدار ہے بیسیکلی ایجوکیشن کے اوپر ہے۔ لے جی، اسی لیے ایک حدیث شریف میں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دنیا سے علم کے اٹھانے کی ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ بات بھی اسی چیپٹر میں بتائی گئی ہے۔ اسی طرح دنیا میں جہلا رہ جائیں گے، یعنی کہ جاہل لوگ رہ جائیں گے اور دوسروں کو بھی وہ گمراہ کریں گے۔ اس سے اندازہ کرنا آسان ہے کہ تعلیم کا اصل فائدہ علمی اور تہذیبی ہے۔ نیکسٹ کی طرف موو کرتے ہیں، اخلاقی فوائد۔ انسانی اخلاقیات کے لیے علم واضح بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اخلاق ایک قیمتی زیور ہے اور یہ تعلیم کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق ہی سے انسان دنیا میں عزت اور ناموری حاصل کرتا ہے۔ اس لحاظ سے تعلیم تو ہے ہی حسن و کمال اور اخلاق عالیہ کی تربیت کا عمل، یعنی کہ تعلیم آپ کو شعور دے رہا ہے، امپلیمنٹیشن کرنے کا طریقہ کار بتا رہا ہے۔ قرآن مجید میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
منصب رسالت میں تزکیہ نفس اور اخلاقی پاکیزگی کا ذکر فخریہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جب پہلی وحی بھی آئی نا، اللہ پاک نے بھجوائی اپنے عظیم فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، تو انہوں نے پہلے میں کہا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اقرا یعنی کہ پڑھ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تعلیم اتنی امپورٹنس رکھتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مجھے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم تکمیل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا، اور سب سے بڑے معلم کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ جس سے انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے۔ انسانی اگر آپ محض ایک انسان انہی کی سکھائے ہوئے طریقوں پر چلنے لگ پڑے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ خیال کیا، یہ کنفرم بات ہے۔ انسانی اخلاقیات کے بغیر معاشرہ ایک مادی اور حیوانی گروہ کی شکل اختیار کر لے گا۔ تعلیم کا بڑا کمال یہ ہے کہ یہ انسان کو اعلیٰ اخلاقی اقدار سے سنوارتی ہے، انسانوں کو اپنے حقوق و فرائض کا شعور دیتی ہے، دوسروں کے لیے اخلاص بھی پیدا کر ہوتا ہے، اور اثار کے جذبے سے یعنی کہ قربانی دینے سے بھی سرشار ہوتی ہے، وہ جذبہ بھی آتا ہے۔ چنانچہ تعلیم کے نتیجے میں ایک ایسا فلاحی معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں اخلاص، تقوی، اثار، خیر خواہی اور خیر سگالی کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ یہ سارا علم سکھایا جا رہا ہے، اور اسلام میں ہی یہ علم سکھایا جاتا ہے۔ آپ مغربی معاشروں میں چلے جائیں، وہاں پر بھی عزت کی جاتی ہے استاد کی، اپنے ٹیچرز کی، تعلیم کی، لیکن یہ بیسیکلی کس نے سکھایا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں بھجوایا ہے اس کو۔ اللہ پاک نے ان کی بدولت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت دنیا میں یہ چیزیں بھیجی ہیں۔ دنیا میں امن و سلامتی کا دور دورہ اور معاشی خوشحالی کے ساتھ ساتھ انسانی عظمت اجاگر ہوتی ہے۔ اسلام کے دور اولین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے نتیجے میں ایسا مثالی معاشرہ وجود میں آیا تھا جو قیامت تک نوع انسانی کے لیے ایک مثال ہے۔ یہ آپ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا جسے دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جس کے مظاہر آج کے اسلامی معاشروں میں بھی نظر آتے ہیں یا آئے ہیں، اور یہی نظر آنا چاہیے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے اس کا، سیاسی فوائد کیا ہے کہ آپ کو بیسیکلی سیاست سے ریلیٹڈ ہے کہ معاشرے کو مضبوط کرنے کا عمل سیاست ہے، منضبط کرنے کا عمل سیاست ہے۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ افراد کی اخلاقی اصلاح کے ساتھ ساتھ تعلیم معاشرے میں اجتماعی نظم و ضبط، یعنی کہ یہ سارا قانون کے ذریعے ہی، سیاست کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ یہ ایک بڑی اہم خدمت ہے۔ تعلیم سے اجتماعی شعور کی نشو و نما ہوتی ہے، افراد میں ملک و ملت کے لیے قربانی کا جذبہ، پیٹریاٹزم، حب الوطنی اور قومی مفادات یعنی کہ نیشنل انٹرسٹ سے آگاہی اور تحفظ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور بین الاقوامی حالات سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح تعلیم یافتہ افراد کی شرکت سے سیاسی عمل میں ہمواری پیدا ہوتی ہے۔ سیاسی ارتقاء کے نتیجے میں مستحکم جمہوری معاشرہ تشکیل پاتا ہے، جہاں عدل و انصاف کی بنیاد پر حقوق و فرائض کی ادائیگی کا اہتمام ہوتا ہے۔ تعلیم سے احترام میں آدمیت کے جذبے کو، یعنی کہ یہ سارا کچھ تعلیم سے ہی پتہ لگتا ہے، حقوق کا تحفظ اور حصول آسان ہو جاتا ہے۔ گویا تعلیم سے ایک صحت مند سیاسی نظام کا قیام عمل میں آتا ہے جو بالآخر ملک کی مجموعی ترقی اور معاشی خوشحالی کا باعث بنتا ہے۔ بچوں یہ آپ کا ٹاپک تھا، ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھے، 3 تو وہ پڑھے ہیں آج۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی جب بھی آپ نے زوم میٹنگ میں آنا ہے تو آپ اس سے ریلیٹڈ مجھ سے کویشچن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔